بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایجائل میتھڈالوجی پڑھنا ہے کہ ایجائل میتھڈالوجیز کیا ہوتے ہیں، اس کا پروسیس کس طرح ہوتے ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے، اس کی ویکنیسز کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اسی لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجیز پڑھا تھا، اس کا انٹروڈکشن کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجیز کیا ہوتے ہیں، اس کو ہم نے کیوں یوز کرنا ہے اور آپ نے کون سی میتھڈالوجیز کو چوز کرنا ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ پروسیس کے لیے کون سا میتھڈالوجیز کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک میتھڈالوجیز کو پڑھنا ہے اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ہم نے وہ کون سی ڈیولپمنٹ، کون سے پروجیکٹ کے لیے ہم نے کون سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کون سی میتھڈالوجیز کو ٹریک پہ یوز کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے کون سا میتھڈ کو فالو کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایجائل میتھڈالوجی۔ تو یہ ہمارے پاس ایک پاپولر میتھڈالوجی ہے، لوگ زیادہ تر ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروسیس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیوپ سے لین ہے، اسکرم، ہمارے پاس ملٹیپل میتھڈالوجیز ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں کچھ ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت پاپولر ہوتے ہیں۔ اس میں پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایجائل میتھڈالوجی۔ تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایجائل ہوتا ہے کیا، اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس میں، ٹیم یوز ایجائل ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی ٹو مینیمائز رسک۔ یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں، ہم نے جب ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو ہم نے یہ میتھڈالوجی اسی لیے یوز کریں تاکہ ہمارے پاس جو رسک ہوتے ہیں، چاہے وہ کاسٹ کا ہو، ٹائم کا ہو، ایرر کا ہو، بگز کا ہو، جو بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو ریڈیوس کر، اس کے لیے ہم نے یہ میتھڈالوجی کو فالو کرنا ہے۔ تو ادھر بھی لکھا ہے کہ سچ ایز بگز، کاسٹ، اوور رنس اینڈ چینجنگ ریکوائرمنٹس، کہ آپ نے ریکوائرمنٹس میں چینج کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے کون سی میتھڈالوجی کو فالو کرنا ہے، ایجائل میتھڈالوجی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ We are adding new functionality۔ فرض کریں آپ نے سسٹم میں نیو فیچرز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، نیو فنکشنالٹی کو آپ نے ایڈ کرنا ہے، نیو ریکوائرمنٹس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میتھڈالوجیز کے تھرو آپ نے سارے رسک کو کیا کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ اس میں ہمارے پاس زیادہ تر کیا آتے ہیں، بگز آتے ہیں، کاسٹ آتے ہیں۔ کاسٹ مطلب اوور رنس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس اس کے اوپر کتنا حاجہ، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ریڈیوس کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ in all agile methodologies, team develop the software in iteration that contains many increment of the new functionality۔ اس کا کیا مطلب ہے، iteration بیسیکلی ہم کس چیز کو کہتے ہیں، آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، iterate اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ نے مطلب منی انکریمنٹ کا کیا مطلب کہ آپ نے ایک اسپیسیفک یا ایک سمپل سا فنکشنالٹی آپ نے اس سسٹم کے ساتھ ایڈ کرنا، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایجائل میتھڈالوجی کو یوز کرنا، کیونکہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ اپلیکیبل ہوتا ہے۔ اس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، ساری چیزوں کو ہم مینیمائز کرتے ہیں، جو سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ، جو رسک کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اسی کے تھرو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ہم نے ریڈیوس کرنا ہے ایجائل میتھڈ کے تھرو۔ There are many different forms of the agile۔ ایجائل کے ہمارے پاس ملٹیپل میتھڈس ہوتے ہیں، کوئی اس مطلب ہم آگے پڑھیں گے میتھڈ میں، وہ ہم زیادہ تر ایجائل سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس لین ہوتا ہے، اسکرم ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں ہم نے ایجائل میتھڈ کو جب ہم نے فالو کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس اسکرم آتا ہے، کرسٹلز آتا ہے، ایکسٹریم پروگرامنگ ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے، اینڈ فیچر ڈرائیون ڈیولپمنٹ، یہ بھی ہمارے پاس میتھڈ ہے۔ لیکن یہ زیادہ تر یہ بھی ہمارے پاس ایجائل سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم نے یہ میتھڈ الگ الگ فالو کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایجائل میں، ہم زیادہ تر اس کے ساتھ مطلب لینئرلی ہم اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اس کے کچھ فنکشنالٹیز جو ہوتے ہیں نا، وہ ایجائل کے بیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، ایجائل میتھڈز کو جب آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے یوز کرنا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کے لیے کہ ہم کیا کریں، ہم نے رسک کو ریڈیوس کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس جو سسٹم ڈیولپمنٹ ہے وہ مطلب اسکریچ سے ہمارے پاس فائنل سٹیج پہ ایزیلی شفٹ ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے۔ پھر ہمارے پاس اس کا ڈائیگرام ہے جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، ایجائل کو ڈسکس کرتے ہیں، ایجائل کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ ایجائل آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پلان۔ پلان کا کیا مطلب ہے، یہاں پہ ہمارے پاس بزنس ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، یوزرز ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، سسٹمز ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے اس کے آپ نے مطلب ریکوائرمنٹس تیار کرنا ہے، پلان تیار کرنا ہے، شیڈول تیار کرنا ہے، اس کے لیے اسٹیپس تیار کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے۔ تو آپ نے جب پلاننگ کی تو اس میں ہمارے پاس دوبارہ کیا آتا ہے، آئٹریشن کی طرف آتے ہیں۔ تو آئٹریشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ریپیٹیشن ہوتا ہے، لوپ ہوتا ہے، کہ آپ نے اگر فرض کر یہاں پہ آپ نے ریکوائرمنٹس کی اور اس میں آپ نے ڈیولپمنٹ آپ نے سٹارٹ کیا، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیزائننگ کرنا ہے، ڈیٹا بیس کرنا ہے، کوڈنگ کرنا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے، ٹیسٹنگ وغیرہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔
تو اگر فرض کر لی آپ کے پاس ابھی سٹارٹ ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ایک دوسرا آپ نے ایک فیچر اس کے ساتھ اور ایڈ کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ آپ نے ریکوائرمنٹس میں چینج کرنا ہے، ریکوائرمنٹ دوبارہ اس کی طرف آئے گا تو اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوگا، لوپ ہوگا۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ڈیلی ریویو کرتے ہیں۔ ڈیلی ریویو کا کیا مطلب، جو کام آپ نے آج کیا ہم نے دوبارہ کیا کرنا ہے، اس کا ریویژن کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہو تو دوبارہ ہم ریکوائرمنٹس کے طرف دوبارہ ہم ڈیولپمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ چیز کمپلیٹ ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے۔ ڈیلیور کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے کسٹمر کو پرووائڈ کرنا ہے، ہم نے سسٹم پہ انسٹال کرنا ہے۔ تو پھر ادھر سے ہمارے پاس دوبارہ فیڈ بیکس آتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ فرض کر لیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس چینج ہو گیا تو ادھر سے دوبارہ ہم ایک نیو چیز کو ایڈ کرتے ہیں۔ فرض کر لیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ایک سمپل سا کیلکولیٹر ہے، میں نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، تو اس میں ہمارے پاس زیادہ تر چیزیں اویلیبل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک اور بٹن آپ نے ایڈ کرنا ہے، تو یہ بٹن آپ نے ایز اے فیڈ بیک آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیلی ریویو کے لیے آپ نے شفٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ وہ ریویو ہوگا، ریویو کہاں پہ آئے گا، ادھر ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ہے، دوبارہ اس طرح ہم کیا کہتے ہیں، آئٹریشن کہتے ہیں۔ تو آپ نے جب اس کے لیے آئٹریٹو میتھڈ کو فالو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ریکوائرمنٹس میں بھی چینج کرنا ہے، ادھر بھی چینج کرنا ہے، اور آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے۔ ڈیلیور کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کسٹمر کو کیا کرنا ہے، پرووائڈ کرنا ہے کہ اس میں آپ اپنا چینجز کریں، اس میں آپ اپنا جو آپ ریکوائرمنٹس آپ نے دی اس کو دوبارہ چیک کر لیں۔ تو ادھر سے ہمارے پاس سب کچھ آتا ہے، دوبارہ ہم اس چیز کی طرف ادھر آ گیا اور پھر ہم اس کو ادھر بیچتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ اس طرح ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں، آئٹریٹو میتھڈ کہتے ہیں یا آئٹریٹو سائیکل اس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک پروسیس ہے اس کا ایجائل کا، کہ یہ ہمارے پاس کس طرح ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس وہ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے، اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں ایجائل کو یوز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سٹارٹ آپ نے کیا کرنا ہے، انیشیٹ پروجیکٹ، انیشیٹ پروجیکٹ۔ پھر ہمارے پاس ہے ڈیفائن ریکوائرمنٹس، کہ آپ نے پروجیکٹ کا پلاننگ، آپ نے پروجیکٹ کے ریکوائرمنٹس، آپ نے پروجیکٹ کا جو پلان ہوتا ہے وہ آپ نے ادھر سے تیار کرنا ہے۔ ادھر سے ہمارے پاس آ گیا، ادھر ہم نے ڈیولپمنٹ فیس پہ آگے مطلب ڈیزائننگ وغیرہ سب کچھ ہمارے پاس سٹارٹ ہو گئے۔ تو پھر ادھر سے ہم کیا کرتے ہیں، کوڈ بھی لکھتے ہیں، پروگرام بھی لکھتے ہیں، ہم اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کا انٹیگریشن بھی کرتے ہیں، تاکہ یہ فیس دوسرے فیس کے ساتھ اس کا انٹیگریشن ٹیسٹ ہم کرتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے کہ فنکشنالٹی ہم اس کی چیک کرتے ہیں۔ ادھر آگے پھر اس کا ہم ریویو کرتے ہیں، فیڈ بیک کے بعد اگر فرض کر لیں یہاں پہ آپ نے جو فیڈ بیک کی وہ اپروو ہو گیا، یہ اس مطلب اس میں ہم چینجز کرنے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ریلیز کرتے ہیں، مطلب یوزر کی طرف یا کسٹمر کی طرف فیڈ بیک کر کے بالکل وہ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم مطلب وہ اپلیکیبل، ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں یہاں پہ اپروول نو آ گیا تو دوبارہ اس کا کیا کہ آپ نے دوبارہ اس میں آپ نے چینجز کیا، جس طرح ہم نے اس سے پہلے وہ آئٹریشن پڑھا کہ اسی طرح آپ نے دوبارہ ادھر اس میں آپ نے کہاں پہ ٹریک چینج کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، نیکسٹ آئٹریشن، پھر ہمارے پاس ادھر دوبارہ پلاننگ، ریکوائرمنٹ کے بعد ڈیولپمنٹ کے بعد ریویو، فیڈ بیک۔ تو اسی طرح ہمارے پاس یہ ایجائل سٹرکچر یا ایجائل جو سائیکلز ہوتے ہیں ہم نے اسی کے تھرو ہم نے کیا کرنا ہے، سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کی طرف، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایجائل کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں یوز کرتے ہیں، اس کی کیا فائدے ہیں۔ تو ادھر ہمارے پاس اس کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم کہتے ہیں کہ ایجائل کی یہ ایڈوانٹیجز ہے کہ ہم کیوں ایجائل کو یوز کرتے ہیں۔ The primary benefit of agile software development is that it allows software to be released in iteration. کہ آپ نے سافٹ ویئر کو کیا کرنا ہے، ریلیز کرنا ہے تھرو دا پورشنز، آئٹریشن، ایک دفعہ آپ نے ریلیز کیا، اس میں چینجز دوبارہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، پھر آپ نے ریلیز کیا، پھر اس میں چینجز آگے دوبارہ آپ نے سٹارٹ سے کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہوگا، اس سے آپ کے پاس جو سسٹم کے جو فنکشنالٹی وہ ہمارے پاس امپروو ہو جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے پاس ایررز آتے ہیں، بگز آتے ہیں، جو چیز بھی ہمارے پاس وہ ایزیلی اس سے کیا ہو جاتے ہیں، ریموو ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا ایک پہلا ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے iterative release improve efficiency by allowing teams to find and fix defects and align expectation early on. فرض کر یہاں پہ ہمارے پاس سسٹم ہے، ریکوائرمنٹس کے بعد یہاں پہ ڈیزائننگ کے بعد ڈیولپمنٹ کے بعد ہمارے پاس انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے بعد ہمارے پاس کیا آتا ہے، ریلیز آتا ہے۔ تو ادھر سے اگر فرض کر اس میں آپ نے دوبارہ چینج کرنا ہے، کوئی فیچر ہے تو دوبارہ آپ نے ادھر سے آنا ہے، تو پھر اس پہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، آئٹریٹو میتھڈ کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے پاس کیا فائدہ ہو جاتا ہے، اس سے ہم
बग्स को कहते हैं, या जो चीज़ भी हमारे पास वो हम इजीली रिमूव करते हैं, इससे हमारे पास सिस्टम का एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाते हैं, इससे हमारे पास सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो इसी वजह से हमने क्या करना है, एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को हमने यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आल्सो अलाउ यूजर टू रियलाइज सॉफ्टवेयर बेनिफिट्स अर्लियर विद फ्रीक्वेंट इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स। इससे हमारे पास ये भी फायदा हो जाता है कि हमें और भी पता चले कि सिस्टम में हमने कौन कौन सी चीज़ को हमने इंप्रूव करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स को हमने ऐड करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट को हमने इंप्रूव करना है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, ये इस सॉफ्टवेयर इस इंक्रीमेंटल आइटरेटिव मेथड से हमें ये रियलाइज हो जाता है कि कहाँ पर हमने रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना है। तो ये हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस जो हमने एजाइल को क्यों यूज करना है। फिर हमारे पास आते हैं कि इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रॉबैक्स कहते हैं, इसके वीक पॉइंट्स के जिसको हम वीकनेसेस कहते हैं। तो एजाइल डेवलपमेंट मेथड इज रियली ऑन रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि जो फेज पे आपने शिफ्ट किया तो आपने इसके साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। कस्टमर फर्स्ट जब आपने रिलीज किया तो इधर से जो फीडबैक्स आते हैं तो आपने क्या करना है, वो आपने रियल टाइम कम्युनिकेशन के थ्रू आपने इसके साथ करना है। आपने एक दूसरे के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ, कस्टमर के साथ। So new user often lack of the documentation they need to get up to speed. फर्स्ट के लिए न्यू यूजर्स आ गया, इसको पता नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास किस तरह होता है, इन्होंने क्यों डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की है, क्योंकि हमारे पास आइटरेटिव मेथड होता है, बार बार इसको हम रिपीट चेंज करते हैं। तो फिर इसके लिए वो डिफिकल्ट होगा कि हमने इसको हमने किस तरह इसका जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट है हमने किस तरह इसको सीखना है, फिर आपने इस पे आपने काम करना, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज है कि दे रिक्वायर अ ह्यूज टाइम कमिटमेंट फ्रॉम यूजर्स एंड आर लेबर इंटेंसिव बिकॉज़ डेवलपर्स मस्ट फुली कंप्लीट ईच फीचर विद इन ईच आइटरेशन फॉर यूजर अप्रूवल। जिस तरह हमने बात की कि यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स, फिर हमारे पास डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है, रिलीज आता है, और रिलीज के बाद हमारे पास यूजर के फीडबैक्स आते हैं। यूजर कहता है कि इधर आपने चेंज करा तो दोबारा आपने इधर से स्टार्ट होता है, आपने सारे स्टेप्स को दोबारा फॉलो करना है। फिर आपने रिलीज किया, दोबारा यूजर आगे कि इसमें एक और चीज आपने इसको ये चीज खत्म करे या ऐड करे, तो फिर से आपने इधर से स्टार्ट करना, तो आपने बार बार इसको क्या करना है, रिपीट करना है। तो इसके लिए क्या होगा, डेवलपर्स के लिए ये मुश्किल होगा कि आपने बार बार क्या करना, जब तक वो दूसरा काम नहीं करता, जब तक उन्होंने एक वो वाला स्टेप फॉलो नहीं किया, मतलब एक वो वाला स्टेप कंप्लीट नहीं किया हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो, टाइम चाहिए डेवलपर्स के लिए, और स्किल्स भी चाहिए। ये था हमारे पास एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, कि हमने एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को क्यों यूज करना है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े, और इसका जो प्रोसेस होते हैं वो भी हमने इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास DevOps मेथोडोलॉजी पे होगा, तो जिसका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।